ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ. آج ہماری تلاوت کا آغاز سورہ فاتحہ، سورہ بقرہ. سورہ فاتحہ سارے قرآن کا ایک آئینہ ہے. قرآن میں جتنے مضامین ہیں ان کا اختصار سے تذکرہ سورہ فاتحہ میں ہے. اس سورت کو اساس القرآن، قرآن کی بنیاد بھی کہتے ہیں، ام الکتاب بھی کہتے ہیں، سورۃ الشفا بھی کہتے ہیں. روحانی بیماریوں کے لیے بھی اس میں پیغام ہے، جسمانی زندگی اور بیماریوں کے لیے بھی اللہ نے اس میں صحت رکھی ہے. یقین کی بات ہے، نبی کی بات پر اعتماد کی بات ہے. ورنہ آپ نے تو بتایا کسی بھی بیماری پر سوائے موت کے اگر اسے 7 مرتبہ پڑھ کر دم کیا جائے تو اللہ نے اس میں شفا رکھی ہے. یہ سورہ تعلیم المسئلہ بھی ہے، اللہ سے مانگنے کا سلیقہ، طریقہ، آداب. اس میں اس بات کا تذکرہ ہے جب اللہ سے مانگو تو اس کی حمد و ثنا کرو، اپنا احتیاج اور اپنا فقر اس کے سامنے پیش کرو، اور پھر اللہ سے اپنی غرض مانگ لو اور وہ 20 مقصد چیز اپنے اللہ کے سامنے پیش کر دو. اس سورت کا آغاز حمد سے ہے، شکر سے ہے. سبحان اللہ. آگے اس قرآن میں ہر قسم کی نعمتیں ہیں اللہ کی، تو فرمایا اگر تم نے اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانا ہے، چاہے وہ روحانی ہے چاہے وہ مادی ہے، تو اپنا معمول بناؤ شکر کرنے کا. شکر کرنے والا محروم نہیں ہوتا، شکر کرنے والا محروم نہیں ہوتا. اور اس سورت کا آغاز شکر سے ہے، اور جنت کے اندر بھی یہ عبادت ہوگی. ساری عبادتیں وہاں ختم ہوں گی، لیکن یہ شکر سانس کی طرح جنت کے اندر بھی جاری ہوگا. جیسے سانس میں کوئی تکلف نہیں کرنا پڑتا، ایسی جنت میں جنتی اللہ کی نعمتوں سے لطف اٹھا رہے ہوں گے اور شکر جاری ہوگا. تو جس خوش نصیب کو اس دنیا میں شکر کی عادت پڑ گئی، یہ اچھا علامت ہے کہ یہ جنتی ہے، اس لیے کہ جنت کے اندر بھی شکر کرنے والے ہی جنت میں جائیں گے. تو اس سورت کا آغاز شکر سے ہے، اور پھر اس میں 5 مضامین جو پورے قرآن کا خلاصہ ہے: توحید، رسالت، قیامت، ماننے والوں کا تذکرہ، نہ ماننے والوں کا تذکرہ. ان 5 مضامین کو اختصار کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے. پھر اس صورت کے اندر ایک خاص پیغام ہے جو مسلمان، جس میں اللہ نے یہ دعا جو سکھائی ہے کہ اللہ سے کیا مانگو؟ اللہ سے مانگو اے اللہ ہمیں صراط مستقیم نصیب فرما، دنیا میں بھی آخرت میں بھی، دنیاوی معاملات میں بھی، اخروی معاملات میں. اے اللہ صراط مستقیم دے دے، صراط مستقیم دے دے. پھر اللہ نے رہنمائی فرمائی. صراط مستقیم کے لیے 2 چیزوں کی ضرورت ہے: ایک اللہ والے کی ضرورت ہے، ایک اللہ کی کتاب کی ضرورت ہے. ایک اللہ والے کی ضرورت ہے، ایک اللہ کی کتاب کی ضرورت ہے. انعمت علیہم، صراط مستقیم کہاں سے ملے گا؟ جن پر اللہ کا انعام ہے، وہ اللہ والے ہیں، نبی، صدیق، شہید، صلحاء، یہ اللہ والے ہیں. اور قیامت تک اللہ والے باقی رہیں گے، اس لیے کہ جس دن اللہ والے چلے گئے اس دنیا کا نظام ختم ہو جائے. تو فرمایا اگر ہدایت چاہیے تو اللہ کی کتاب بھی ضروری ہے، اور ساتھ ساتھ اللہ کی کتاب پر عمل کرنے والے بھی ضروری ہیں، اس لیے کہ وہ نمونہ ہوگا. قرآن تو نقوش کی شکل میں ہے، اور اللہ کا وہ نیک بندہ وہ اس قرآن کی زندگی کا نمونہ ہوگا. اس کی صحبت سے بیٹھ کر اور اس کے پاس بیٹھ کر جب زندگی سیکھو گے تو قرآن کی تفسیر تمہارے سامنے آئے گی. اور پھر سورہ بقرہ کا تذکرہ ہے. بقرہ گائے کو کہتے ہیں. بنی اسرائیل کے ایک شخص نے اپنے چچا کو، بھتیجے نے چچا کو اس کی دولت ہتھیانے کے لیے وراثت کی قتل کر دیا، اور رات کی تاریکی میں اس کی لاش دوسروں کے دروازے پہ ڈال دی.
قریب تھا کہ دونوں خاندانوں میں جنگ چھڑ جاتی، لڑائی شروع ہوتی۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا تم گائیں ذبح کرو اور اس ذبح کی ہوئی گائے کا ٹکڑا اس مردے پہ ڈالو، مردے کے کسی حصے پہ لگاؤ۔ اللہ نے پھر اسے زندگی نصیب فرما دی۔ اس مقتول نے خود قاتل کا پتہ بتا دیا کہ میرا قاتل فلاں ہے۔ بنی اسرائیل میں ایک گروہ تھا، مرنے کے بعد زندگی کا انکار کرتا تھا۔ اللہ نے اس کے ذریعے اس عقیدے کی اصلاح بھی فرما دی۔ وہ اللہ ہے وہ جب مردہ گائے کے حصے سے مردے کو زندہ کر سکتا ہے، اس ذات کے لیے مردوں کو زندہ کرنا کیا مشکل ہے۔ گائے بھی مردہ اور مردہ شخص اس سے زندگی اللہ دے دیتا ہے، اس ذات کے لیے مردوں کو زندہ کرنا کیا مشکل ہے۔ پھر بنی اسرائیل کا ایک طبقہ ایسا تھا جس کے دل میں گائے کی ایسی عقیدت اور محبت بسی ہوئی تھی کہ پوجا کرنے کے قریب تھے، تو اس محبت اور حقیقت کے ازالے کے لیے بھی فرمایا اسے ذبح کر دو، اسے ذبح کر دو۔ تو اس غلط عقیدے کی بھی اصلاح کی گئی۔ تو اس کے آغاز میں، سورہ بقرہ کے آغاز میں قرآن کی عظمت کا تذکرہ ہے کہ اس میں شک کوئی نہیں ہے، اور اس میں 3 قسم کے انسان ہیں۔ ایک انسانوں کا وہ طبقہ ہے جو ایمان والا ہے، دوسرا طبقہ کفار کا ہے، تیسرا طبقہ منافقین کا ہے۔ ایمان والوں کی چند بنیادی خوبیوں کا تذکرہ فرمایا کہ وہ غیب کی باتوں پہ یقین رکھتے ہیں۔ قبر غیب کا بات ہے، جنت غیب کی بات ہے، جہنم غیب کی بات ہے، فرشتے غیب کی باتیں ہیں، پیغمبر آئے چلے گئے غیب کی باتیں ہیں۔ غیب کی باتوں پہ جو پیغمبر کے واسطے سے خبریں ملی ہیں اس پہ یقین رکھتے ہیں، ایک خوبی یہ ہے۔ دوسری ایمان والوں کی خوبی بنیادی نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں۔ اللہ کے حکموں میں اور اللہ کے حقوق میں سب سے بڑا حق نماز کا ہے، اور بندوں کے حقوق میں سب سے بڑا حق زکوٰۃ کا ہے۔ بغیر نماز زکوٰۃ کے ایمان کوئی نہیں ہوتا، بغیر نماز زکوٰۃ کے ایمان کوئی نہیں ہوتا۔ کافر نماز نہیں پڑھتا، مشرک نماز زکوٰۃ نہیں دیتا، مسلمان نماز بھی پڑھتا ہے، زکوٰۃ بھی دیتا ہے۔ کافر نماز نہیں پڑھتا، مشرک زکوٰۃ نہیں دیتا، ایمان والا نماز بھی پڑھتا ہے، زکوٰۃ بھی دیتا ہے۔ منافق، کافر اور مسلمان میں فرق کرنے کی چیز ہی نماز ہے۔ تو بنیادی خوبیاں ایمان والوں کی غیب پر ایمان رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، آسمانی کتاب پہ ایمان لاتے ہیں، اور آخرت کی زندگی پہ یقین رکھتے ہیں۔ اللہ کے کریم کی طرف سے سند ہے، یہ کامیاب لوگ، یہ کامیاب لوگ ہیں۔ دوسرا گروہ کفار کا ہے۔ اللہ نے اس کا تذکرہ 2 آیتوں میں فرمایا اور ساتھ پیغام بھی دے دیا کہ اگر کوئی داعی اور مصلح دعوت دیتا ہے اور سامنے والا نہیں مانتا، تب بھی اسے اس دعوت کا ثواب تو ملے گا، سامنے والا مانے نہ مانے۔ اور ساتھ اس بات کی طرف بھی توجہ دلائی کہ بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں جس کی نحوست اس دنیا میں یہ ہوتی ہے کہ اللہ ایمان کی توفیق سلب کر لیتے ہیں۔ بعض گناہوں کی سزا اس دنیا میں یہ ہوتی ہے کہ اس کی نحوست سے اللہ ایمان کی توفیق سلب کر لیتے ہیں کہ بغیر ایمان کے مرے گا۔ گناہوں کی بعض نحوستیں ایسی ہوتی ہیں اور بعض گناہوں کا ریئیکشن اس دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ ایمان کی توفیق سلب ہو جاتی ہے۔ ایمان والوں کا تذکرہ 5 آیتوں میں، کفار کا تذکرہ 2 آیتوں میں، منافقین کا تذکرہ 13 آیتوں میں، اس لیے کہ یہ بڑا خطرناک گروہ ہے، مسلمانوں کے آستین کا سانپ ہے۔ بس اوقات اس کو مارنا بھی مشکل ہوتا ہے، باقی رکھنا بھی مشکل ہوتا ہے۔ یہ خطرناک گروہ ہے، اس کا تعارف اور اس کا تذکرہ 13 آیات کے اندر ہیں کہ منافق کی بڑی نشانی ہے کہ وہ جھوٹا ہوتا ہے، اندر کچھ ہوتا ہے، زبان سے اظہار کچھ کرتا ہے، وہ زمین پہ فساد مچاتا ہے، ہوتا احمق ہے، لیکن وہ اللہ کے نیک بندوں کے بارے میں یہ سوچ رکھتا ہے کہ یہ عقل نہیں رکھتے۔ اللہ کے نیک بندوں کے بارے میں اس کی سوچ یہ ہوتی ہے یہ نہ سمجھ لو، حالانکہ خود شعور سے خالی ہوتا ہے۔ اور ساتھ اللہ رب العزت نے بتایا
اللہ کے بندوں کے ساتھ، میرے نیک بندوں کے ساتھ مذاق کرنا اور ان کی توہین کرنا ایسا ہے جیسے مجھ سے دشمنی کرنا۔ مجھ سے دشمنی کرنا ہے۔ دو چیزیں ایسی ہیں قرآن اور شریعت کے میں جہاں اللہ نے فرمایا کہ ایسا کرنے والا مجھ سے اعلان جنگ کرتا، ایک سود خور اور دوسرا اللہ کے کسی نیک بندے کے ساتھ دشمنی کرنے والا۔ فرمایا یہ دونوں ایسے گروہ ہیں، یہ ایسے جیسے زمین پہ رہ کر اللہ سے اعلان جنگ کرتے۔ تو منافق جھوٹا ہوتا ہے، فسادی ہوتا ہے، اہل دین کا مذاق اڑاتا ہے، اور اہل دین کے بارے میں اس کی سوچ اور فکر یہ ہوتی ہے کہ یہ کم عقل ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے خود کم عقل ہوتے ہیں اور خود نہ سمجھ ہوتے ہیں، اس کا باطن گندا ہوتا ہے، کبر اور حسد اور کینہ اور بغض کی گندگیاں اس کے اندر ہوتی ہیں۔ اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر اللہ کی توحید کا تذکرہ ہے، قرآن کی حقانیت کا تذکرہ ہے، پھر قرآن کے اندر جس قسم کی مثالیں ہیں اللہ کی طرف سے ہیں اس میں بڑی حکمتیں اور مصلحت ہیں، اور جو اللہ سے کیا ہوا وعدہ پورا کرتے ہیں اور جن رشتوں کو جوڑنے کی اللہ کی طرف سے تلقین ہے ان رشتوں کو جوڑتے ہیں اور اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، وہ تو اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہر مثال پر ایمان رکھتے ہیں اور اس سے ان کا ایمان بڑھتا ہے۔ اور جو اللہ سے کیا عہد توڑنے والے ہیں، رشتوں کو توڑنے والے ہیں، اللہ سے کیا ہوا وعدہ اسے وفا کرنے والے نہیں، وہ اللہ کے اس کلام سے بجائے ایمان پانے کے ایمان سے اور دور ہوتے ہیں۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ اللہ رب العزت نے جو انہیں عزت بخشی اور مسجود ملائکہ بنایا، شیطان نے انکار کیا اور وہ اللہ کی رحمت سے مردود ہوا۔ اور پھر بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے۔ بڑی قوم تھی بنی اسرائیل جس پر اللہ رب العزت کی بے شمار روحانی اور مادی نعمتیں تھیں۔ روحانی نعمتیں ایک طویل سلسلہ انبیاء کا اس امت میں آیا اور اس قوم میں آیا، اور اللہ رب العزت نے انہیں غیر معمولی اپنی مدد اور نصرت سے نوازا۔ بڑا دشمن تھا ان کا فرعون، اللہ نے اسے ان قوم کو ان سے نجات دیا اور ان کے سامنے اس فرعون کو غرق کیا جو ان کے بچوں کو ذبح کرتا تھا، عورتوں کو زندہ چھوڑ کے اپنی خدمت پہ لگا لیا کرتا تھا۔ اور پھر اللہ نے انہیں ہجرت کی حکم دی، اور پھر ایک ایسے میدان میں ان کا پڑاؤ ہوا، نہ کھانے کو نہ پینے کو نہ کوئی سایہ۔ اللہ نے آسمان کے بادلوں کو ٹھنڈا سایہ بنا دیا اور پتھر کی چٹانوں سے ان کے لیے چشمے جاری کر دیے۔ من اور سلوہ جیسے پکے پکائے کھانے آسمان سے ان کے دسترخوان پہ اترنے لگے۔ یہ مادی اور روحانی نعمتیں اللہ نے انہیں دی ہیں، لیکن یہ قوم بڑی ناشکری گزری، بڑی احسان فراموش گزری ہے، بڑی احسان فراموش کری ہے، بڑی نافرمان گزری۔ اس کا تذکرہ فرمایا اور امت محمدیہ کو سبق دیا۔ دیکھو اللہ دیتا بھی ہے، لیکن اس دینے کے اندر بھی بڑی آزمائش ہوتی ہے کہ شکر کون کرتا ہے، احسان شناس کون بنتا ہے، فرما بردار کون بنتا ہے، اور اللہ کا اور زیادہ احسان اور نعمتوں کا قدردان کون بنتا ہے۔ اس لیے اللہ روحانی اور مادی نعمتوں سے نوازتے ہیں۔ یہ بھی ایک امتحان اور ایک آزمائش ہے۔ پھر ان کا یہ کہنا کہ کبھی یہودی کہتے اور کبھی نصرانی کہتے جنت میں صرف ہم جائیں گے، جو یہودی ہوگا جو نصرانی ہوگا۔ فرمایا اگر یہ جنت کے اتنے ہی انہیں یقین ہے، موت کی تمنا کیوں نہیں کرتے؟ حالانکہ یہ تو زندگی کے اتنے حریص ہیں، اتنے حریص ہیں، اور سالہ سال اور صدیاں بھی ان کو مل جائیں زندگی کی، لیکن موت سے نہیں بچ سکتے۔ اللہ نے فرمایا نہ یہودی جنت میں جائے گا نہ نصرانی جنت میں جائے گا، جنت میں تو وہ جائے گا جو ایمان لے کے آئے گا اور ایمان کے تقاضوں کو پورا کرے گا۔ جنت کا مستحق تو وہ ہوگا۔ یہودی نصرانیوں کے بارے میں نظریہ رکھتے ہیں کہ یہ گمراہ ہیں، نصرانی یہودیوں کے بارے میں نظریہ رکھتے ہیں یہ گمراہ ہیں۔ فرمایا بڑا ظالم ہے وہ جو اللہ کے گھروں کو ویران کرتے ہیں، اور جو گھروں کو اللہ کے گھروں کو اجاڑتے ہیں اس کی مذمت فرمائی اور ایمان والوں کو تلقین فرمائی۔ دیکھو تم کتنا ہی چاہ لو کہ یہود و نصارہ تم سے خوش ہو جائیں، نہیں خوش ہوں گے جب تک کہ تم بھی ان جیسے یہود و نصارہ کی زندگی نہ اختیار کرو۔ یہ تم سے تو یہ چاہتے ہی یہی ہیں کہ تم سراپا ان کی زندگی اختیار کر لو،
ورنہ کچھ بھی کر لو وہ تم سے راضی نہیں ہوں گے، اس لیے کہ جو اللہ کا دشمن ہو سکتا ہے وہ اللہ کے دوستوں کا دوست کہاں ہو سکتا ہے؟ جو اللہ کا دشمن ہوا کرتا ہے وہ اللہ کے دوستوں کا دوست کیسے ہو سکتا ہے؟ اور وہ اللہ کے پیاروں کا اور فرما برداروں کا یار کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ اللہ رب العزت نے غلط فہمی کا ازالہ فرمایا، تم کبھی ان سے دوستی کی امید نہ رکھنا۔ پھر اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا، اور اللہ نے جو انہیں بلند مقام عطا فرمایا، اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام پر مختلف آزمائشیں امتحانات آئے، لیکن ہر امتحان میں کامیاب ہوئے، ہر امتحان میں کامیاب ہوئے۔ بڑے بڑے امتحان ہوئے، باپ بیٹے کے گردن پہ چھری چلا دو، چلا دی، اور ویرانے کے اندر اپنی اہلیہ اور بچے کو چھوڑ کے آ جاؤ، تیار ہو گئے۔ اور گھر کے اندر بت پرست تھا، بت پرستی کا ماحول تھا، اور یہ توحید کا علم بردار اور توحید کا جھنڈا بلند کرنے والے بڑا امتحان تھے۔ لیکن پھر جب اتنے امتحانوں میں کامیاب ہوئے تو اللہ رب العزت نے ان کا تذکرہ خیر ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا۔ پھر انہی کی دعا ہے کہ اللہ رب العزت نے امت محمدیہ کی شکل میں یہ امت پیدا فرمائی، اور امت محمدیہ کا امام محمد الرسول اللہ، امام الانبیاء، سید الرسل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری نبی ہیں، وہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا ثمرہ ہے، جو اللہ رب العزت نے اس دنیا میں انسانوں کے فلاح اور نجات کے لیے بھیجا۔ اور پھر نبوت کے مقاصد کا تذکرہ فرمایا کہ پیغمبر آتا ہے، لوگوں کو اللہ کا کلام سکھاتا ہے اور اللہ کا کلام پڑھاتا ہے، اور دلوں کی تربیت اور پاکیزگی اور طہارت کا انتظام کرتا ہے۔ یہ اللہ کے پیغمبر دنیا میں آ کے یہ کام اور ان کاموں میں مشغول رہتے ہیں، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر ایمان کی قدر و قیمت بتائی کہ اللہ کا نبی سب سے زیادہ دور اندیش ہوتا ہے اور سب سے زیادہ روشن خیال ہوتا ہے، اور اللہ کا نبی اپنی اولاد کا سب سے بڑا خیر خواہ ہوتا ہے۔ تو ایک نبی جب دنیا سے جانے لگے تو ان سب کو اپنے بیٹے پوتوں کو اکٹھا کیا، اور جس چیز کے بارے میں اپنی فکر مندی پیش ظاہر کی، وہ فکر مندی یہ تھی کہیں ایسا تو نہیں کہ میرے مرنے کے بعد تمہارا اللہ سے جو تعلق ہے وہ کمزور تو نہیں ہو جائے گا؟ تم جو اللہ کی عبادت اور بندگی کرتے ہو کہیں اسے تم چھوڑ تو نہیں بیٹھو گے؟ تو بتایا کہ پیغمبر جو دور اندیش اور اپنی اولاد کا خیر خواہ ہوتا ہے، وہ اپنی اولاد کی سب سے بڑی فکر اس کی ایمان اسلام کی کرتا ہے، اور اولاد اور اس کے پوتے نواسے سب اپنے دادا نانا اور اپنے ابا کو مطمئن کرتے ہیں، دادا جان، نانا جان، ابا جان آپ مطمئن رہیے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، ہم اسی کے فرما بردار رہ کر زندگی گزاریں گے۔ اسی کا تذکرہ فرمایا، اور پھر فرمایا سب سے بڑیا رنگ اور سب سے بڑیا تعلیم اللہ کی تعلیم ہے۔ اسی کا تذکرہ صرف محض اپنے نیک لوگوں کے تذکرے کرنے سے آدمی کو کامیابی نہیں ملتی، اس لیے کہ جو نیکی کر گئے وہ اپنے ساتھ کمائی کر گئے۔ اب تمہارے اعمال کیسے ہیں، تمہیں اس پر انعام اور سزا اور جزا کا معاملہ ہونا ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے جو اس امت محمدیہ کو ایک خاص اعزاز بخشا کہ بیت اللہ اس امت کا قبلہ بنا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ میں تشریف لائے، 16 مہینے تک بیت المقدس کی طرف آپ رخ کر کے نماز پڑھتے رہے، لیکن آپ کی دلی تمنا اور آرزو تھی کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا قبلہ میری امت کا بھی قبلہ ہو جائے۔ کبھی بسا اوقات بے اختیار آسمان کی طرف دیکھنے لگتے، اللہ کا حکم کب آئے گا؟ جب اللہ کا حکم آیا اور تلقین اور پیغام ملا، اب آپ بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں، تو پروپیگنڈا کرنے والوں نے پروپیگنڈا شروع کر دیا اور کہنے لگے پہلی والی نمازیں ٹھیک تھیں یا اب کی نمازیں ٹھیک ہیں؟ پہلی والی نمازیں ٹھیک تھیں یا اب کی نمازیں ٹھیک ہیں؟ اللہ نے جواب دیا مشرق بھی اللہ کا ہے، مغرب کی بھی اللہ کا ہے، بس دین تو اس کا نام ہے کہ اللہ کے حکم کی اتباع کر لو، چاہے اس کا حکم مشرق کی جانب ہے، چاہے اس کا تعلق مغرب کی جانب ہے، اصل تو اللہ کا حکم ہے۔ نہ مشرق میں کچھ رکھا ہے نہ مغرب میں کچھ رکھا ہے، جو کچھ خوبی اور جو کچھ کمال ہے وہ اللہ کے حکم کے اندر ہے۔ اس کا تذکرہ فرمایا اور فرمایا جو جا چکے
اللہ ان کی نمازیں بھی ضائع نہیں کرے گا، اس لیے کہ وہ بھی تو اللہ کے حکم کے مطابق نمازیں پڑھ رہے تھے۔ پھر اس آیت کے اندر نماز کو ایمان سے تعبیر کیا، نماز کو ایمان سے تعبیر کیا اور توجہ دی اور پیغام دیا کہ دیکھو بن نماز کے ایمان کوئی نہیں ہوتا، اس لیے کہ ایمان تو اندر کی چیز ہے اور نماز اس ایمان کی ایک ظاہری شکل ہے، اگر نماز نہیں تو سمجھو اندر بھی گڑبڑ ہے۔ دیکھو موسمی وہیں جب ظاہر سے خراب ہو، خربوزہ اوپر سے خراب ہو، کیلا اوپر سے چھلکا خراب ہو تو کیا مطلب ہوتا ہے؟ اندر بھی سڑا ہوا ہے، اندر بھی خراب ہے۔ اندر ظاہر جب خراب ہے اور ظاہری اعمال ٹھیک نہیں تو یہ کہہ دینا میاں میرا ایمان ٹھیک ہے، میری اندر سے نیت ٹھیک ہے، تو یہ دھوکہ دینا ہے اپنے آپ کو۔ نماز ایمان کی ظاہری شکل ہے، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر ایمان والوں سے کہا تم ہمیشہ اللہ سے صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ مدد لیا کرو، اور جب کوئی تمہاری زندگی میں آزمائش آ جائے، تمہارے مال میں، جان میں، پھلوں میں، کھیتیوں میں کوئی آزمائش آ جائے، نقصان ہو جائے تو صبر کرو اور اللہ کی ذات پر اعتماد رکھو کہ اس میں کوئی بھلائی ہوگی اور اس پر کوئی تمہیں انعام ملنے والا ہے، اس میں کوئی حکمت ہوگی، اور ان الفاظ سے اللہ کے فیصلے پہ راضی رہو۔ وہ الفاظ کیا ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اے اللہ ہم بھی تیرے اور جو کچھ ہمارے پاس تھا وہ بھی تیرا، ہم بھی تیرے اور جو کچھ ہے وہ بھی تیرا، اس میں جو آپ نے تصرف کیا ہے آپ کا حق ہے۔ ہاں آپ کے دربار میں آئیں گے اور اپنے اس صبر کا اور آپ کے فیصلے پہ راضی رہنے کا انعام لے لیں گے۔ آپ کے دربار میں آ کر آپ کے اس حکمت بھرے فیصلے پر جو انعام ملنے والا ہے وہ آپ کے دربار سے لے لیں گے۔ تو مصیبت کی گھڑی میں، آزمائش کی گھڑی میں، امتحان کی گھڑی میں، ناگواریوں میں یہ جملہ پڑھ لیا کرو، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میری اور آپ کی روحانی اماں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ بیٹھی ہوئی تھی اللہ کے نبی کے پاس اور چراغ بجھ گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت عائشہ فرمانے لگے یا رسول اللہ یہ تو کسی مصیبت کے موقع پہ پڑھا جاتا ہے اور آپ ابھی پڑھ رہے ہیں۔ فرمایا عائشہ ہر ناگواری کے موقع پہ چراغ بجھ جانا یہ بھی ایک ناگواری ہے نا، اس موقع پہ بھی پڑھ لو گے اللہ تمہیں اس پہ انعام عطا فرما دیں گے۔ اور انعام کیا ہے؟ فرمایا جو اللہ کے فیصلوں پہ، آزمائشوں کی گھڑیوں پہ راضی رہتے ہیں ان پر اللہ کی مہربانیاں اور رحمتیں ہوا کرتی ہیں اور وہ ہدایت بھی ہوا کرتے ہیں۔ پھر صفا اور مروہ کا تذکرہ ہے۔ یہ صفا اور مروہ کے دو پہاڑ ہیں، ان پر بت رکھا کرتے تھے مشرک۔ جب مسلمان ایمان والے وہاں سعی کرنے لگتے تو خیال آتا کہیں ایسا تو نہیں یہ ان بتوں کی تعظیم کی وجہ سے ہم یہ سعی کر رہے ہیں، تو قرآن کے اندر آ گیا صفا مروہ یہ تو شعائر اللہ میں سے ہے، اللہ کی محبت کی علامات میں سے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب سعی فرماتے تو اس آیت کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ فرمایا وہ بت بھی گئے اور بت والی بھی گئے، اب تو یہ اللہ کی محبت کے نشانات ہیں، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر اللہ کی بڑائی اور عظمت کا تذکرہ ہے، اور پھر ساتھ ایمان والوں کو تلقین ہے، ایمان والوں حلال کھاؤ پاکیزہ کھاؤ، حلال کھاؤ پاکیزہ کھاؤ۔ اور پھر حرام چیزوں کا تذکرہ فرمایا کہ حرام مردار حرام ہے، خنزیر حرام ہے، ایسی غیر اللہ کے نام پہ نظر و نیاز، وہ چیزیں جو غیر اللہ کے نام پر منسوب کر دی جائیں وہ حرام ہیں، اور ان کی مذمت فرمائی۔ جو اللہ کی طرف سے سچ نازل ہوا اس کو چھپاتے ہیں مفادات کے لیے اور اغراض کے لیے۔ فرمایا بڑی ہمت ہے، اپنے پیٹ میں آگ ڈالتے ہیں، اپنے پیٹ میں آگ ڈالتے ہیں اور کل جہنم کی آگ پہ صبر کر لیں گے، حق کو چھپاتے ہیں اور حق کو چھپانے کے پیچھے دنیا کی مفادات حاصل کرتے ہیں، یہ تو آگ کے انگارے ہیں۔ اللہ رب العزت بھائی ہمیشہ حق کی زندگی نصیب فرما دی اور حق والوں سے تعلق نصیب فرمائے اور حق کی ہمیشہ پیروی نصیب فرمائے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔